يا إلهي أنت ربي ذو الجلال والإكرام يا إلهي فاعف عني بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان محمد فاروق جلال، اور آج ہم اپنے ایک پروگرام ایک نشست کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو ہماری خدمت کے اندر، بلکہ ہم ان کی خدمت کے اندر آج حاضر ہوئے ہیں، ایک بہت محقق عالم، محقق مفتی۔ ان کا کچھ سرسری سے ایک تعارف میں آپ کو کرانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہمارے موصوف مفتی سرفراز نہال صاحب دامت برکاتہم، یہ جو ہیں جامعہ حمادیہ کے اندر شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جامعہ کراچی کے مختلف شعبہ جات کے اندر بھی تدریس کے فرائض انجام دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ ایک فائنینشیل ادارہ ہے، اس کے اندر یہ شرعی امور کے حوالے سے اس کی نگرانی بھی کرتے ہیں۔ تو میں بہت بہت مشکور اور ممنون ہوں مفتی سرفراز نہال صاحب، آپ نے ہمیں اتنا قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ اور ایک اور بات یہاں پر ایک عرض کرنے کی یہ ہے کہ میرے لیے ایک بڑی سعادت کی بات ہے کہ مفتی سرفراز نہال صاحب جو ہیں وہ میرے تائزاد بھائی بھی ہیں۔ تو مفتی صاحب، آپ سنیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر کہ آپ نے اپنے پروگرام میں جو ہے وہ موقع دیا اس بات کا کہ ہم اس پروگرام کے ذریعے لوگوں کے اندر جو ہے ایسے موضوعات پر جو ہے وہ بات چیت اور گفت و شنید کریں جس سے لوگوں کے اندر دینی لحاظ سے اور دینی پہلو سے ایک اویئرنیس اور ایک آپ کہیں آگاہی جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ تو اللہ کو بہت جزا خیر دے۔ مفتی صاحب، یہ ہم آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ایک سوال لے کے۔ اس وقت جو ہے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا جو مسئلہ چل رہا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے وراثت کے حوالے سے، کہ ہم آج کل یہ بہت زیادہ ہم اس چیز کو آبزرو کر رہے ہیں اور چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ وراثت کی تقسیم کے اندر بہت زیادہ مسائل ہوتا ہے۔ گھروں کے اندر معاملہ جو ہے نوبت پہنچ جاتی ہے لڑائی جھگڑے کے اندر، اور بہت زیادہ پیچیدگی کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ۔ اب ان کو نہیں سمجھ میں آتا کہ کیا کریں کیا نہیں کریں۔ تو اس حوالے سے آپ رہنمائی فرمائیں کہ اس کی کیا صورت ہونی چاہیے، کیا ایسے معاملات ہوں جس کی وجہ سے جو لڑائی جھگڑے ہیں یہ نہ ہو؟ اس میں 3 باتیں آپ کی جو ہے وارز میں رکھوں۔ اس میں سب سے یعنی یہ جو معاملہ ہے، سب سے اول جو اس میں جو بات ہمارے سامنے پیش نظر رہے وہ یہ کہ یہ جو وراثت کا معاملہ ہے یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، اور اس کے اندر جو بات سمجھنے کی ہے کہ جس طریقے پر اللہ رب العزت کے احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، عبادات سے متعلق، عقائد سے متعلق، اسی طریقے پر معاملات کا دین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اخلاقیات کا دین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، معاشرت کا دین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ یہ تمام دین کے مختلف آپ کہنے کے جو ہے وہ بنیادی ارکان ہیں۔ ان میں سے جو وراثت کا جو معاملہ ہے یہ معاملات کے دین سے متعلق ہے، اور معاملات کی جو ہے وہ کا دین بھی اسی طریقے سے ہمیں سمجھنا اور اس کا جاننا اور اس کو اپنی عملی زندگی میں لے کے آنا ضروری ہے، جس طریقے پر نماز اور دیگر دوسری عبادات ہیں۔ بلکہ ایک موقع پر تو ہمارے جو بڑے بزرگ اور اسلاف ہیں دین کے، اور ہمارے جو بڑے حضرات ہیں، وہ بڑا اس بات پر زور دیتے ہیں۔ امام محمد رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ جو ہے آپ نے کوئی کتاب زہد کے اوپر نہیں لکھی؟ تو امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے جو ہے کتاب البیوع لکھی ہے، اور کتاب البیوع کے اندر جو احکامات ہیں حلال و حرام کے، یہ کتاب الزہد سے ہی تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جس انسان کا کھانا پینا حلال نہیں ہوگا تو وہ تقوی کے معیار کو کیسے پہنچ سکتا ہے؟ یہ بالکل ایک ناممکن سی بات ہے۔ تو اس لحاظ سے جو وراثت کا معاملہ، پہلی بات جو اس میں آپ کے سامنے جو ہے وہ گوشہ گزار کروں وہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا قطعاً آج کل جو صورتحال چل رہی ہے ہماری جو ہے وہ درس و تدریس کے حوالے سے، اور جو ہماری جو اسکول لائف ہے، کالج لائف ہے، یونیورسٹی لائف ہے، ان میں اکثر لوگ جو دیندار طبقہ بھی ہے وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ جو شخص نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ان چیزوں کو جو ہے وہ ان عبادات کو اپنی زندگی میں لے کے آ رہا ہے، وہ
مکمل دین پر گویا عمل پیرا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جس طریقے پر میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جس طریقے سے جو ہے وہ عبادات کے دین کو اپنی زندگی میں ہمیں لے کر آنا ہے، اسی طریقے سے معاملات کو بھی لے کے آنا ہے۔ اور معاملات کا معاملہ اس لحاظ سے بڑا اہم ہے کہ عبادات کے اندر تو کمپنسیشن کے چانسز ہیں، یعنی اس کے اندر نماز اگر آپ کی رہ گئی تو آپ قضا کر لیں گے، روزہ رہ گیا تو قضا کر لیں گے، نہیں رکھ سکے تو فدیہ دے دیں گے، حج نہیں کر سکے تو جو ہے وہ حج جو ہے اس کی وصیت کر دیں گے، حج بدل ادا ہو جائے گا۔ لیکن معاملات کا جو دین ہے وہ اس لحاظ سے زیادہ اہم ہے کہ اس میں کمپنسیشن کے چانسز بہت کم ہیں۔ یعنی ایک شخص اگر کسی جو ہے وہ آپ کہہ رہے حرام کھا لے تو اور جس کا حق اس نے مارا ہے وہ اس کو نہیں ملتا تو کیسے کمپنسیٹ کرے گا؟ گورنمنٹ کا کوئی حق ہے یا دوسری طریقے سے، تو یہ معاملات بڑے ہی جو ہے آپ کہہ لیں اس لحاظ سے بڑے اہم ہیں کہ اس میں کمپنسیشن کے چانسز نہیں ہیں۔ اب وراثت ہی کے ایک پہلو کو لے لیں آپ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ یہ سورہ نساء کی جو آیت ہے یہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی، جس کے اندر اللہ رب العزت خود حکم فرما رہے ہیں اس بات کا، یعنی گویا جو وراثت کا جو معاملہ ہے، میراث کی تقسیم کا معاملہ، یہ میت کے انتقال جیسے انتقال ہوا والد والدہ یا گھر میں جس شخص کا، فوراً تقسیم ہونی چاہیے۔ ہمارے اس کا بالکل بھی اہتمام نہیں ہوتا، تقریباً 99% لوگ اس سے بالکل جو ہے وہ عاری ہیں، خالی ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے کی بات جو میں آپ کے سامنے عرض کروں، ہمارے گھروں میں بالکل اس بات کا رواج نہیں ہے۔ دین کے لحاظ سے بڑی اہم آپ کہہ اہم امر اور اہم معاملہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر یہ ہمیں نہیں معلوم کہ ملکیت کا متعین ہونا ضروری ہے۔ مثلا آپ گھر میں رہ رہے ہیں کہ والدہ کے ملکیت میں کیا کیا سامان ہے، والد صاحب کی ملکیت میں کیا کیا سامان ہے، اسی طریقے سے بہن بھائیوں کی ملکیت میں کس کی ملکیت میں کیا سامان ہے۔ اب آپ اندازہ کریں جس شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد اس کی وراثت کی تقسیم کا معاملہ ہے، سامنے والے بندوں کو معلوم ہی نہیں کہ ان کی ملکیت کے اندر کیا کیا ہے، تو آپ بتائیں تقسیم کیسے ممکن ہوگی؟ یا تو کچھ چیزیں زیادہ چلی جائیں گی یا کچھ چیزیں کم ہو جائیں گی، دونوں صورتوں کے اندر حرام کا ارتکاب ہوگا۔ تو اندازہ لگائیں، سب سے پہلی چیز جس کو ہم اپنے گھروں میں اس کو رواج دیں اور اس کی بات چلائیں کہ ہر بندے کی ملکیت متعین ہو۔ اس بارے میں ہمارے جو بڑے بزرگ حضرات مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں جو ہے وہ کتابوں میں بھی لکھا، بڑا اس کے اہتمام فرماتے تھے کہ اپنے کمرے کے انہوں نے باقاعدہ وصیت نامے کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ جس کمرے میں میں رہتا ہوں، جو کمرہ میرا ہے، اس کمرے میں جو سامان ہے وہ میرا سامان ہے، اسی میں وراثت تقسیم ہوگی، اور بقیہ گھر کے جو دوسرے کمرے یا دوسری اشیاء ہیں اس کمرے سے کے علاوہ وہ سب کی سب جو ہے وہ ان کی اہلیہ کی ملکیت میں ہے۔ اب بتائیں معاملہ کتنا آسان ہو گیا، لیکن اگر یہ چیز معلوم نہ ہو تو آپ بتائیں کتنا مشکل ہوگا۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہم اپنے گھروں کے اندر اہتمام کریں جس بات کا، وہ یہ ہو کہ ملکیت ہر ایک کی، ہر فرد کی متعین ہو کہ گھر میں کیا سامان اس کا ہے اور کیا سامان اس کا نہیں ہے، اس کو طے کر لیا جائے۔ دوسری چیز جو میراث سے متعلق ہے، جو ہمارے گھروں کے اندر رواج ہے کہ یہ اللہ کا حکم، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اہتمام فرمایا، اور ایک فرض حکم ہے معاملات کے بھی لحاظ سے بھی اور معاشرت اور اخلاقیات معاشرت کے پہلو سے بھی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جس شخص کے گھر کے اندر یعنی جس کا انتقال ہوا ہے تو اس کے ورثہ موجود ہوتے ہیں، اور وہ اس بات کے جو ہے وہ خواہ ہوتے ہیں کہ جی جو سامان ہے وہ تقسیم ہو جائے۔ لیکن اگر یہ سامان تقسیم نہیں ہوا اور صحیح طریقے پر تقسیم نہیں ہوا تو دل کے اندر انسان کی بات رہ جاتی ہے، دل کے اندر جو ہے وہ بات رہ گئی، یعنی بہن بھائیوں کے اندر آپس میں خلفشار، اور پھر مال ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے ہم سب اس بات کا مشاہدہ جو ہے وہ روزانہ کرتے رہتے ہیں کہ مسائل بھی اس کے آتے رہتے ہیں کہ جو ہے وہ دل آپس میں ٹوٹ جاتے ہیں، اور پھر بہن بھائی سے قطع تعلق اور صلہ رحمی بالکل ختم ہو جاتی ہے، قطع تعلق کی شروع ہو جاتی ہے۔ دوسری جو میراث سے متعلق میں آپ کے سامنے یہ ساری تمہیدی باتیں عرض کر رہا ہوں، اور یہ تمہیدی باتیں اس وجہ سے عرض کی جا رہی ہیں کہ یہ چیزیں اگر نہیں ہو پائیں گی گھر کے اندر تو اس کا الٹیمیٹ امپیکٹ یا آپ کہہ لیں کنسیکوینسز یا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر تقسیم صحیح نہیں ہوگی، اور جب تقسیم صحیح نہیں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ جو گھر میں بقیہ جو ورثہ ہوں گے وہ حرام کھانے کے مرتکب ہوں گے،
اور پھر اس کا امپیکٹ صرف آپ کی زندگی نہیں بلکہ آپ کہنا ہے آپ کی عبادات سے متعلق، آپ کا حج، آپ کا روزہ، آپ کی نماز، تمام چیزوں پہ اس کے اثرات جو ہے مرتب ہوں گے. تو لہذا پہلی چیز میں نے عرض کی کہ ملکیت متعین ہوگی تو پھر میراث کی تقسیم کا معاملہ بہت آسان ہو جائے گا. دوسری ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا ہو کہ جیسے ہی انتقال ہو ویسے ہی ہم تقسیم کر دیں. اگر یہ تقسیم میں ڈیلے ہوتا ہے یا اس کے اندر آپ کے لیے تاخیر ہوتی ہے تو اس کے جو نتائج ہیں وہ بھی بڑے خطرناک ہوتے ہیں، جس کے اندر مثلا جو ہے وہ چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، یعنی جن سے حقوق متعلق ہوتے ہیں میت سے وہ چیزیں ہلاک ہونے کا خطرہ صحیح دی، یا اسی طریقے سے اس کی ویلیو کے اندر مال ہے، ظاہر سی بات ہے، مثال کے طور پر گھر ہے تو گھر کی ویلیو کے اندر کمی بیشی ہوتی ہے. تو بعد اب چند لوگ یہاں پر یعنی چند ورثہ یہاں موجود اور چند باہر ہیں، اور باہر والے مطالبہ کریں کہ اس کو تقسیم کریں اور جو ڈیلے کرتے ہیں تو اس کی ویلیو کے اندر کمی ہے، زیادتی ہوتی ہے، جس سے ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو یہ تقسیم فوراً ہی، سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کا حکم ہے تو یہ فوراً ہونا چاہیے. تیسری چیز یہ کہ ہمارے معاشرے میں عموماً سمجھا یہ جاتا ہے کہ جی میراث کی جو تقسیم ہے یہ صرف گھر سے متعلق ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ گھر سے متعلق نہیں ہے کہ جی میت کے نام پہ صرف جو ہے وہ گھر تھا یا کاروبار تھا، بلکہ ہر چیز جس سے میت کی جو ہے وہ آپ کے لیے حقوق متعلق تھے، اس کی ملکیت جو ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، اس کے کپڑے، اس کی شیلڈز، اس کی کتابیں، ہر وہ چیز جو اس کی آنرشپ میں تھی، ان سب چیزوں کے اندر میراث کی جو ہے میراث کے احکامات جاری ہوں گے. یعنی جتنے ورثہ ہیں ان سب کے اندر اس کی تقسیم جو ہے وہ ہوگی. اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنا ہوگا اور عموماً اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا. اور تیسری چیز جو میراث سے آپ کہہ لیں کہ معاملے میں دیکھی جاتی ہے کہ میراث کی تقسیم کے اندر جو ہے وہ عموماً بہنوں کا حصہ جو ہے وہ نہیں دیا جاتا. یہ میں مسائل کے اندر کی بات کر رہا ہوں آپ سے کہ جی شادی ہو چکی ہے اب لڑکی کی اور جو ہے ابا جان نے جو ہے وہ اتنا خرچ کر دیا تھا، تو اس کو بیس بنا کر جو ہے ہم اپنی بہنوں کو جو ہے وہ محروم کرتے ہیں، یا جو جتنے بھی ہماری خواتین ہیں وہ محروم کر دی جاتی ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کا جب قرآن کریم کے اندر اللہ نے خود ارشاد فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، تو ہم اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنا ضروری ہے، ان کا حق جو ہے ان کو ملے ہر صورت کے اندر، اس کے اندر تاخیر نہ ہو. اس میں تیسری بات جو عرض کرنی ہے آپ کے سامنے کہ یہ جو حصہ ہے عموماً اگر کہیں دیا بھی جاتا، یعنی آپ کہہ لیں کہ بھائی بہن کو دیتے بھی ہیں تو اس کے اندر عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب دینے کا وقت آتا ہے تو ان سے معاف کرا لیا جاتا ہے. شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب تک کوئی چیز کسی کے قبضے میں نہ آئے تو احکامات جاری نہیں ہوتے. عموماً ہم کہتے ہیں کہ جی آپ معاف کر دیں، تو ایسے معاف کرنے سے یہ معاف نہیں ہوگا، بلکہ باقاعدہ ان کے ہاتھ میں چیک یا جو ہے وہ کیش کی فارم میں ان کو دیا جائے، اور پھر اس کے بعد جا کر جو ہے وہ اگر خود وڈرا کر جائیں یا خود کسی کو دینا چاہیں بہنوں میں سے یا بھائیوں میں سے یا جو بقیہ ورثہ ہیں، تو پھر تو یہ بات جو آپ کہنے مان لی جائے گی کہ جی انہوں نے اپنا حصہ معاف کیا. اور اگر اس طرح نہیں ہوا بلکہ زبانی کلانی بات ہوئی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ شریعت کے احکامات مرتب نہیں ہوں گے. عموماً دیکھا تجربے کی بات جو سامنے بھی آئی کہ 99% کیسز کے اندر جب جو ہے وہ میراث کا حق دیا گیا جو گھر کی خواتین کو جب ہاتھ میں لیا تو 99% کیسز میں دیکھا جو گیا انہوں نے واپس نہیں کیا. تو اس سے بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جناب ان کے وہ جب ملتا نہیں ہے تو وہ اس پر حامی بھر لیتی ہیں، اور جب ملتا ہے تو وہ پھر اس سے وڈرا عموماً نہیں ہوتی ہیں. تو ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا ضروری ہے. اور سب سے بڑی بات جو آپ کے سامنے عرض کرنی ہے میراث سے متعلق ہے، یہ اللہ کا وہ حکم ہے جس کے اندر بہت زیادہ لوگ آپ کہہ لیں کہ عدم علمی کا شکار ہے، نہ اس علم کو سیکھتے ہیں. جس طرح دوسرے علم کے اندر یعنی ہماری جو درسی کتابوں کے اندر یا ہمارے اسکول کالج کے نصاب کے اندر جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ صورتوں کی تشریح رکھی گئی ہے. یہ اتنا بڑا اہم حکم ہے جو ہر گھر کا مسئلہ ہے، ہر گھر کا مسئلہ ہے، اور اتنا اہم مسئلہ ہے کہ حلال اور حرام یعنی آپ کہہ لیں کہ اس کے اندر کمی بیشی کی صورت میں اگر جو ہے وہ حرام کا انسان مرتکب ہوگا، مسلمان ایک مرتکب ہوگا جس کی وجہ سے اس کی نماز روزہ دیگر تمام عبادات جو ہے سب کی طرف ایک طرف رکھ دی جائیں، تو آپ بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا جو ہے وہ اس میں یہ بھی مفہوم ہے حدیث کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطِ قدسی کہ اللہ رب العزت کے سامنے ایک بندہ
آیا اور بڑا ہی آہوداری اور گریہ کر اللہ رب العزت کی جناب میں جو ہے وہ پیش ہو کر اور جو ہے وہ دعائیں مانگ رہا ہے. اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ الدُّعَاء، کہ اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے. مَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس میراث کی تقسیم صحیح طور پر نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی دیگر تمام کی تمام عبادات، جس کے اندر آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کا حج، آپ کی زکوٰۃ، وہ سب ایک طرف رکھ دی جائیں گی. تو اس لحاظ سے کتنا اہم ہے یہ معاملات کا جو حصہ ہے. اور پھر اس کا الٹیمیٹ امپیکٹ آپ جو دیکھنے پر جو نتیجہ سامنے آتا ہے کہ اس کی تقسیم صحیح نہ ہونے پر یا نہ ہونے پر جو دیکھا گیا بالکل آپ دیکھیں کہ اللہ کا ایک اہم حکم جو ہے وہ اس کو بروکار نہ لانے پر دیکھا جو گیا کہ عموماً جو ہے وہ رشتے ناتے اور جو بہن بھائیوں کا تعلق ہے، یہ تو بقیہ ورثہ کا تعلق ہے، آپس میں جو ہے اندر جو ہے وہ لاوا پک رہا ہوتا ہے اور اندر سے جو ہے وہ حسد، بغض، کینہ اور اس طرح کی چیزوں کا جو ہے وہ دل سے جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ خراب ہوتا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کہہ لیں کہ تعلقات اور جو ہے بہت خراب ہو کر حتیٰ کہ یہ بھی دیکھا گیا ہمارے معاشرے میں کہ بات قتل و غارت گری اور خون خرابے تک آ جاتی ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک حکم کی وجہ سے جو ہے وہ کتنا یعنی فساد معاشرے کے اندر. حالانکہ اللہ رب العزت جو پہلا حکم ہی یہی قرآن کریم کے اندر جو اللہ رب العزت فرشتوں سے فرمایا کہ فرشتوں نے جب کہا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ یا اللہ یہ جا کر دنیا میں خون بہائیں گے اور جو فساد پھیلائیں گے. تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، اور آگے فرمایا وعلم آدم الاسماء، یعنی تعلیم دی. تو یہ علم وہی علم ہے جس کے ذریعے سے آپ کہنے کہ معاشرے کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے خاندانوں کے اندر جو ہے وہ فساد جو ہے وہ جو دیکھا جا رہا ہے وہ بہت حد تک، بہت جو ہے آپ کہہ رہے ہیں قدرے درجے تک جو ہے وہ اس کے اندر کمی آ سکتی ہے. تو اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے کہ معاملات کا جو دین ہے اس کو ہم سیکھیں. اور جو ہے وہ اس کے اندر دوسری بات آپ کے سامنے یہ بھی عرض کرنی تھی کہ میراث کی تقسیم صحیح جو ہے وہ نہ ہو. اول تو ہمارے جو ہے وہ معاشرے کے اندر سیکھنے کا رواج ہی نہیں ہے، اور جب معاملات خراب ہوتے ہیں یعنی بہن بھائی آپس میں تقسیم ان کی نہیں ہے تو پھر ان کے جو بچے آتے ہیں وہ آ کر مطالبہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے معاملات اتنے پیچیدہ ہو جاتے ہیں کہ اگر مفتی حضرات کے سامنے اس کو پھر سامنے رکھا جائے تو وہ اس جو ہے وہ الجھی ہوئی یا گرہ کو جو ہے وہ کھولنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا. تو اگر اس حکم پر صحیح وقت کے اوپر عمل کر لیا جائے اور اس کو سیکھ لیا جائے، اس کو سمجھ لیا جائے، اور میں گزارش بھی کروں گا کہ اس جو ہے وہ پروگرام کے ذریعے سے کہ جتنے بھی حضرات ہمارے، کیونکہ ہمارے دین کا یہ حصہ ہے، ہم اس کو اپنی جس طریقے سے ہم دوسرے معاملات کے اندر جو ہے وہ سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو جو ہے میراث کے علم کو بھی سیکھنا اسی طریقے پر ضروری ہے. ورنہ اس کا الٹیمیٹ امپیکٹ اور جو نتیجہ ہے وہ نتائج بہت ہی بھیانک، میں نے جس طرح آپ کے سامنے عرض کی، ہمارے خاندان آپس میں ٹوٹ جائیں تو بڑی خطرناک بات ہے اس لحاظ سے. تو اس کو سیکھنا بھی ضروری ہے، اور اگر سیکھیں جو ہے وہ سیکھنے میں کمی کوتاہی ہے تو کم از کم موقع پر ہی جو ہے وہ جا کر جو ہے کسی عالم سے، کسی مفتی سے اس معاملے کو جو ہے وہ میراث کے پورے معاملے کو سامنے ان کے رکھا جائے اور بر وقت اس کی تقسیم کر دی جائے. تو کوشش اس بات کی کرنی چاہیے ہمیں بھی، اور دوسروں تک یہ پیغام بھی جو ہے وہ جانا چاہیے کہ وہ اس کا اہتمام کریں. بہت اہم گفتگو فرمائی مفتی سرفراز نیال صاحب نے. میں بہت زیادہ ممنون اور مشکور مفتی صاحب، آپ نے جو ہے بہت زیادہ اہم چیز کی طرف وہ توجہ دلائی کہ اتنے الجھے ہوئے معاملات کے اندر جو ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کتنی ساری الجھنیں ہوتی ہیں، لیکن ہم ان گہرائیوں تک جاتے نہیں ہیں. یہ وراثت کا شعبہ میرے دوستوں اور میراث کی تقسیم، یہ موضوع جو آج ہم نے رکھا تھا اس واسطے رکھا تھا کہ معاشرے کے اندر اس بہت زیادہ مسائل کا لوگ شکار ہوتے ہیں، اور پھر وہ آخر میں یہ اتنے معاملات الجھ جاتے ہیں کہ ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کریں. تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ ان مسائل کا جب بھی شکار ہوں یا شکار نہ بھی ہوں تو پہلے سے ہی جو ہے وہ مفتی صاحبان کے پاس جائیں، علماء سے رابطے کریں کہ بھائی اس کی کس طرح تقسیم کی جا سکتی ہے اور کیا ہونا چاہیے، تاکہ جو ہے معاملات الجھے نہ، قتل و غارت تک نہ آئے اور لڑائی جھگڑے کی صورت اختیار نہ کریں. اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ولا تتركني يا إلهي أنت ربي ذو الجلال والإكرام يا